اے وہ لمحہ جو تمہیں ٹوٹا ہوا سمجھ بیٹھا، جانے دو وہ لوگ، اللہ نے تمہیں پھر سے کھڑا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب وہی لوگ جنہوں نے تمہارے خواب چیر دیے، تمہاری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی یا تمہیں تنہا چھوڑ دیا، ایک دن وہی راستے دیکھیں گے جہاں سے تم نے جانا تھا، مگر اب تم نے قدم بڑھ لیے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں رہتی، صرف دھڑکنیں رہ جاتی ہیں جو ہر ایک سانس میں پوچھتی ہیں کیوں۔ مگر یہ جان لو، اس آزمائش کا بڑا راز یہی ہے کہ اللہ تمہیں اسی درد کے ذریعے نکھار رہا ہے جس نے تمہیں توڑ دیا۔ وہ جو ٹوٹ کر دوبارہ جڑ جاتا ہے وہ پہلے سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ شیشہ جو دب کر ٹوٹا جب سنور کر ٹھیک ہوتا ہے تو روشنی کو الگ انداز سے بکھیرتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرو، تم نے جو سب کچھ کھویا وہ تمہارا سب کچھ نہیں تھا، وہ لوگ تمہارا آئینہ تھے، تمہاری قدر کا پیمانہ نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر خود طے کرو اور پھر دنیا کو ایک نئی شان سے دکھاؤ۔ جب وہ دن آئے گا، اور آئے گا، تمہاری خاموشی ہی تمہاری سب سے بڑی زبان ہوگی، مسکان تمہارا جواب ہوگی، عزت تمہارا جواب ہوگی اور ثابت قدمی تمہارا انتقام ہوگی۔ یاد رکھو، دکھ نے تمہیں حساس بنایا مگر اللہ نے تمہیں ہمدرد بھی بنایا۔ جو رشتہ ٹوٹ گیا اسے غیر ضروری زخم بننے مت دو، بس شفا دو، دعا کرو اور آگے بڑھو۔ حوصلہ وہ ہتھیار ہے جو تمہاری شخصیت کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے۔ ہر صبح اٹھ کر تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی دعا تمہارے اندر کی طاقت کو جگا دیتی ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کرو، کبھی خود کو کم نہیں سمجھو گے، اپنی عزت بیچنے نہیں دو گے اور حق کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ وہ دن قریب ہے جب تمہاری خاموشی گواہ بنے گی، تمہاری مسکان دلیل بنے گی اور تمہاری کامیابی تمہاری زبان۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ لوگ جنہوں نے تمہیں ٹوٹا سمجھا تھا، حیرت و شرمندگی میں یہ جان لیں گے کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ صرف ایک جسمانی تکلیف نہیں بلکہ ایک ایسی اندرونی زلزلہ آرائی ہوتی ہے جو ہر سوچ، ہر خواب اور ہر رشتے کو ہلا دیتی ہے۔ تم نے شاید اعتبار کھویا، راتوں میں آنکھیں گم رہ گئیں، لوگوں کے رویوں نے زخمی کیا، مگر یقین کرو یہ زخم ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نظام میں ہر زخم ایک جگہ سیکھنے اور بننے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جو کچھ تم نے کھویا وہ تمہاری منزل کے لیے غیر ضروری تھا، جو تمہارے لیے مقدر تھا وہ لوٹ کر آئے گا، مگر پہلے تمہیں خود کو سنوارنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قبولیت درد کو جھٹلانا چھوڑ دو۔ دیکھو، قبولیت مایوسی نہیں بلکہ حقیقت کا سامنا ہے۔ جب تم کہو گے ہوا جو ہے اسے قبول کرتا ہوں، تبھی شفا کا سفر شروع ہوگا۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط کو جائز ٹھہرا رہے ہو، بلکہ یہ کہ تم اپنی توانائی اس زخم میں نہ گواؤ بلکہ اسے شفا میں بدلاؤ۔ ہر صبح جب آنکھ کھولو تو خاموشی سے منہ میں یہ دہراؤ، میں نے سیکھا، میں مضبوط ہوں، میں آگے بڑھوں گا۔ دوسرا مرحلہ، دل کی صفائی، معاف کرنا مگر فراموش نہ کرنا۔ معاف کرنا انتقام نہیں بلکہ آزادی ہے۔ جب تم معاف کرتے ہو تو تم خود کو زنجیروں سے آزاد کرتے ہو، مگر یہ معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ حکمت ہے۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا، معافی کا مطلب بندے کو دوبارہ زندگی دینے کا اشارہ نہیں بلکہ تم اپنی روح کو سکھانے کی طاقت مقرر کرنا
کرنا ضروری ہے۔ باؤنڈریز لوٹاتے ہو، حدود معاف کر دو، مگر اجازت مت دو کہ وہ تمہیں دوبارہ ٹوٹنے دیں۔ تیسرا مرحلہ، اندرونی قوت کا دوبارہ قیام۔ معمولات تبدیل کرو۔ چھوٹے لیکن مستقل اقدامات تمہاری شخصیت کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ ہر روز کم از کم 15 منٹ خاموشی یا نماز یا مراقبہ۔ چھوٹے ہدف بناؤ۔ ایک ہفتے میں ایک نئی مہارت یا کوئی چھوٹا مقصد پورا کرو۔ جسمانی صحت، روزانہ واک، مناسب نیند اور خوراک پر دھیان۔ جب جسم ٹھیک ہوگا تو دل بھی مضبوط ہوگا۔ روزانہ اپنے آپ کو مثبت الفاظ دو۔ میں قابل ہوں۔ لفظوں کا اثر وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، محنت اور ہنر۔ اپنی قدر باخبر بناؤ۔ کامیابی کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم خود کو بہتر بنا کر دکھاؤ۔ اپنے ہنر میں سرمایہ کاری کرو۔ کوئی کورس، کوئی کتاب یا کوئی عملی تجربہ حاصل کرو۔ جب تمہاری صلاحیت بڑھتی ہے تو عزت خود بخود ملتی ہے اور لوگ خاموش رہ کر تمہاری قدر کا اعتراف کرتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ، تعلقات کا ازالہ۔ نئے رشتے، مناسب دوستیاں۔ جو لوگ تمہیں نقصان دہ ہوں وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، اور ضروری نہیں کہ وہ سب برے ہوں، مگر تمہیں اپنے قبیلے کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ چھانٹ لو کون تمہیں اوپر اٹھاتا ہے، کون نیچے کھینچتا ہے۔ نئے لوگوں کے ساتھ باغبانی کی طرح تعلقات اگاؤ، آہستہ آہستہ مگر مستقل۔ چھٹا مرحلہ، اخلاق اور وقار۔ بہترین جواب۔ یاد رکھو، تمہارا بہترین جواب تمہاری زندگی ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری محبت بھری مسکان، تمہاری معقول بات چیت، یہ سب تمہارے الفاظ سے زیادہ بولیں گے جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ تم نے اپنی عزت نہ بیچی، نہ بدلے کی راہ اپنائی، بلکہ سب سے اونچا انسانیت کا معیار برقرار رکھا، تو ان کی اپنی آنکھیں بند رہیں گی۔ تصور کا منظر، وہ لمحہ جب تم کھڑے ہوگے۔ تصور کرو محفل ہے، وہی لوگ موجود ہیں جو کبھی تمہیں ٹوٹا سمجھتے تھے۔ تم خاموشی کے ساتھ آتے ہو، سر اونچا، قدم پختہ، تمہاری آنکھوں میں وہ سکون ہے جسے انہوں نے کبھی نہ محسوس کیا۔ تمہاری بات مختصر مگر اثر انگیز ہے۔ تم نے اپنی محنت سے مقام بنایا، لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور تمہاری موجودگی ہی حقیقت کا اعلان بن جاتی ہے۔ شرمندگی ان کی نہیں، سچائی تمہاری فتح بن جاتی ہے۔ عمل کا منصوبہ، ایک ماہ کا سمپل روڈ میپ۔ ایک ہفتہ قبولیت پلس روزانہ 15 منٹ کا مراقبہ، جسمانی ورزش روزانہ 20 منٹ۔ دوسرا ہفتہ معاف کرنے کی مشق، روزانہ 1 منٹ پلس ایک چھوٹا پیشہ ور مقصد مقرر کرو۔ تیسرا ہفتہ نیا کورس یا مطالعہ شروع کرو، 2 نئے مثبت تعلقات بنانے کی کوشش۔ چوتھا ہفتہ چھوٹا پروجیکٹ مکمل کرو، پلس اپنی کامیابی کا ریکارڈ رکھو، روز نامچہ۔ ہر ہفتے ایک چھوٹا جشن کرو، اپنی شاندار چھوٹی کامیابیوں کا اعتراف کرنا نہ بھولو۔ ذہنی ہتھیار، دعا، صبر اور شکریہ۔ روزی، دعا اور صبر وہ 3 ستون ہیں جو اللہ کے ذریعے مشکل کو آسان بناتے ہیں۔ ہر دن شکر ادا کرو، یہ شکر تمہارے دل کو نرم بھی کرے گا اور تمہاری نظر کو روشن بھی۔ دعا میں یہ الفاظ دہرا سکتے ہو: اے خالق رحیم، میرے دل کو شفا دے، میری آنکھوں کو حکمت دے، اور جو کچھ مجھ سے چھینا گیا اس کے
کے بعد بھی مجھے اپنی ذات کی قدر سکھا دے، آمین۔ انتقام نہیں، بہتری، حتمی فلسفہ۔ ایک مضبوط روح کبھی انتقام کی راہوں پر نہیں چلتی۔ راستہ بدل دو، مقام بلند کرو، یہی سب سے بڑا جواب ہے۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، خود کو سنوارو، ہمت رکھو اور ہر قدم میں خدا کا شکر ادا کرو۔ خلاصہ، چند آخری لائنیں جو دل پر نقش ہو جائیں۔ تم ٹوٹے ہو سکتے ہو، مگر تم کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اللہ نے جب بھی کسی کو اٹھایا ہے تو اس نے اسے پہلے سے زیادہ بہتر، زیادہ باوقار اور زیادہ مؤثر بنایا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تمہاری خاموشی بولے گی، تمہاری مسکان جیتے گی اور تمہاری زندگی سب سے بڑا تکیہ بن کر رہے گی۔ بس ایک وعدہ اپنے آپ سے کرو، کبھی اپنے وقار کو بیچو گے نہ اور نہ اپنی عزت کا سودا کرو گے اور ہر قدم میں اللہ پر بھروسہ رکھو گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔